اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل السابع من المرحلة الأولى في احکام الوجود السلبیہ۔ ہماری بات 7ویں فصل میں ہے آج، اور وہ وجود کے سلبی احکام کے بارے میں ہے۔ ابھی تک جو ہماری بات تھی حقیقت الوجود کے بارے میں وہ ایجابی تھی۔ ہم کہہ رہے تھے کہ وجود واحد ہے، وجود جو ہے وہ تشکیک رکھتا ہے، مراتب رکھتا ہے، وجود کا جو تمیز ہے وہ کس کے ذریعے ہے، یہ تمام ہم جو ہیں وہ مثبت اس کے احکام بیان کر رہے تھے، ایجابی احکام بیان کر رہے تھے۔ لیکن اس فصل کے اندر اور اس کے بعد والی بعض فصول کے اندر وجود کے احکام سلبیہ کو بیان کیا جائے گا، یعنی ان احوال و صفات وجود کے بارے میں بات ہوگی کہ جو وجود کے اندر نہیں پائی جاتی یا نہیں ہونا چاہیے ان کے وجود کے اندر۔ بس 7ویں فصل جو ہے وہ احکام سلبیہ کے اندر ہے۔ اس میں جو وجود مراد ہے یہاں پر عنوان کے اندر جو دیا گیا ہے فی احکام الوجود السلبیہ، یہ جو وجود یہاں مراد ہے یہ وجود اپنی تمام مراتب کے ساتھ مراد ہے، یعنی ہم خاص مرتبے کو مد نظر رکھ کر نہیں کہہ رہے کہ یہ احکام جو ہیں سلبیہ فلانا مرتبہ نہیں رکھتا، مثلا مرتبہ واجبی یہ احکام نہیں رکھتا، یا مرتبہ امکان مثلا جو ہے وہ یہ احکام نہیں رکھتا۔ نہ، ایک خاص مرتبہ وجود کا مراد نہیں ہے ان احکام کے لیے، بلکہ پورا وجود، پورے وجود کی حقیقت جو ہے وہ مد نظر ہے، اس کے اندر تمام مراتب شامل ہیں۔ یعنی اگر ہم تمام مراتب کو ایک نگاہ سے دیکھیں، پوری کی پوری حقیقت الوجود کو مد نظر رکھیں کہ جو کہ عدم اس کے مقابل میں آتا ہے، اس وجود کو اگر ہم اپنی نظر میں رکھیں تو اس کے بعض احکام جو ہیں وہ سلبی ہیں، بعض احکام اس سے ہم سلب کریں گے آ کر، یعنی حقیقت الوجود اپنے تمام مراتب کے ساتھ۔ پس عنوان واضح ہو گیا کہ یہاں وجود سے کیا مراد ہے۔ پہلا حکم جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ان الوجود لا غیر لہ، کہ وجود کا غیر نہیں ہے کوئی۔ دیکھیں، ایک دو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مقدمے کے طور پہ، تاکہ دو حکم ہمارے اس مقدمے میں حل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ ہے کہ ایک چیز غیر رکھتی ہے، اور ایک مرتبہ کہا جاتا ہے ایک فلانی چیز جو ہے وہ ثانی رکھتی ہے اپنا۔ یہ دو تعبیریں ہیں۔ مطلب ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت شجر کی حقیقت کا غیر ہے، یہاں غیر کی تعبیر آپ استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ زید کا ثانی موجود ہے، کون ہے؟ مثلا عامر ہے، یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ غیر کی تعبیر کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کہ جہاں دو چیزیں اپنی حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا ہوں، وہاں پر غیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا زید کی جو حقیقت ہے یا انسان کی جو حقیقت ہے وہ اور ہے، اور شجر کی جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے، اس کی جنس و فصل اور ہے، اس کی جنس و فصل اور ہے، اس کے اجزاء جو ہیں ذات کے وہ اور ہیں، اس کے اجزاء جو ہیں ذات کے وہ کچھ اور ہیں۔ پس اگر دو چیزوں کے درمیان حقیقت کے اندر جدائی ہو، حقیقت کے اندر ایک دوسرے سے متمایز ہوں، تو کہیں گے کہ انسان مثلا غیر ہے کس کا؟ شجر کا۔ لیکن اگر دو چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس، وہ مشترک تو ہیں ایک حقیقت کے اندر، لیکن ان کا امتیاز اس حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ کسی خارج از حقیقت کچھ اوصاف آئے ہیں، ان اوصاف نے کہ جو اس حقیقت سے ہٹ کر ہیں، انہوں نے آ کر ان دو چیزوں کو جدا کیا ہے۔
مثلا میں اور آپ مشترک ہیں ایک چیز کے اندر، ایک حقیقت کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت. لیکن میں آپ سے اور آپ مجھ سے جدا ہیں، کس وجہ سے؟ آیا انسانیت کے اندر؟ نہیں، بلکہ میرے جو فردی خصوصیات ہیں ان کے اندر میں کیا ہوں؟ جدا ہوں. مثلا آپ کا طول اور ہے، آپ کا رنگ اور ہے، آپ کی وضعت جو ہے کچھ اور ہے، میرے اس اعتبار سے نہیں ہے. بس یہ جو مشخصات فردی ہیں، فردی جو میرے احوال ہیں، یہ آ کر مجھے آپ سے جدا کر رہے ہیں. جہاں پر یہ کیفیت ہو کہ دو چیزیں یا اس سے زیادہ آپس میں ایک حقیقت میں تو مشترک ہوں، لیکن ان کا امتیاز اور جدائی حقیقت سے ہٹ کر ہو، اسی حقیقت کے اندر وہ امتیاز نہ پایا جائے، بلکہ حقیقت سے ہٹ کر باہر سے کہیں اور سے اس کے اندر امتیاز آئے، تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ چیز دوسری کا ثانی ہے. زید باکر کا ثانی ہے، علی باکر کا ثانی ہے. مثلا یوں کہیں، کیوں ثانی ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے اندر مشترک ہیں، یہ بھی اسی کی طرح کا ایک انسان ہے. بس غیر اور ثانی سمجھ میں آ گیا یہ مقدمہ. اب آئیں حکم کو بیان کرتے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. غیر نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی حقیقت الوجود کے مقابل میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو کہ اس کا غیر بنے. کیا دلیل ہے کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے کیونکہ ہم اصالت الوجود میں ثابت کر چکے ہیں کہ خارج میں فقط ایک ہی حقیقت تحقق رکھتی ہے اور وہ ہے وجود، اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. حقیقت فقط واحد ہے اور وہ ہے وجود. وجود کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حقیقت نہیں رکھتا، تحقق خارجی نہیں رکھتا. پس جب اصالت الوجود کی بنیاد پر وجود کے مقابل میں کوئی اور حقیقت ہے ہی نہیں، تو طبیعی بات ہے کہ وجود کا کوئی غیر بھی نہیں ہوگا. بات واضح ہوئی ہے یہ؟ دوسرا حکم جو اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ وجود کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے. کیوں ثانی نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ثانی کی ہم نے تعریف کیا کی ہے کہ دو چیزیں حقیقت واحدہ میں تو مشترک ہوں، لیکن ان کا امتیاز اس حقیقت سے کیا ہونا چاہیے؟ ہٹ کر ہونا چاہیے. اس کا امتیاز کہیں اور سے آنا چاہیے، خود حقیقت کے اندر ان کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اگر دو اس قسم کی حقیقتیں ہوں کہ جو ایک حقیقت میں تو مشترک ہو اور اس کے امتیازات جو ہیں وہ خارج از حقیقت آئیں، تو وجود کے خارج کون ہے؟ عدم ہے. وجود کا خارج یعنی وجود سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، وجود سے ہٹ کر فقط عدم ہے، اور عدم کسی کو تمایز نہیں دے سکتا. پس جب امتیاز جو ہے وہ غیر سے آنا ہی نہیں ہے تو ثانی بھی نہیں ہو سکتا. پس جب ہم نے غیریت کو باطل کر دیا اور ثانی کے اندر امتیاز نے آنا تھا خارج از حقیقت الوجود، اور خارج از حقیقت الوجود کوئی چیز نہیں ہے، تو امتیاز بھی نہیں آئے گا. جب امتیاز نہیں آنا تو ثانی بھی تحقق پیدا نہیں کرے گا. پس وجود نہ تو اپنا غیر رکھتا ہے اور نہ ہی وجود اپنا ثانی رکھتا ہے. یہ دو احکام سلبیہ یہاں بیان کیے ہیں، باقی پھر اس عبارت تطبیق کر لیں، پھر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. منہا پہلا حکم ان الوجود لا غیر لہ، وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. کیوں؟ وذالک لان انحصار الاصالۃ فی حقیقتہ، کیونکہ اصالت کا منحصر ہونا کس کے اندر؟ حقیقت الوجود میں، یہ یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرا لہ،
یہ چیز مستلزم ہے اس بات کو کہ ہر وہ چیز کہ جس کو وجود کا غیر فرض کیا جائے وہ باطل ہو، اجنبیًا عن ہو، اور وہ اجنبی اور غیر ہونی چاہیے کس سے؟ وجود سے۔ جب اصالت الوجود اقتضاء اس بات کا کرتا ہے کہ غیر باطل ہو، غیر ہے ہی نہیں اور وہ اجنبی ہے وجود سے، یستلزم بطلان کا کو مستلزم ہے۔ کون سا بطلان؟ بطلان ذاتیہ، یعنی محال ہے کہ وجود کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ خارج میں تحقق رکھتی ہو، پس وجود کے علاوہ کوئی حقیقت تحقق ہی نہیں رکھتی تاکہ وہ کیا بنے؟ اس کا غیر بنے آ کر۔ مطلب ہے ومنہا، دوسرا حکم سلبی، انہ لا ثانی لہ، کہ وجود کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن اصالت حقیقتہ الواحدۃ، کیونکہ وجود کی حقیقت واحدہ جو ہے وہ اصیل ہے، وبطلان کل ما یفرض غیرا لہ، اور ہر وہ چیز کہ جس کو وجود کا غیر فرض کیا جا سکتا ہے اس کا بطلان ینفی عنہ کل خلیط داخل فی، وہ ہر قسم کے خلیط کو نفی کرتا ہے۔ خلیط کا کیا معنی ہے؟ خلیط یعنی وہی اوصاف کے جو خارج از حقیقت سے آ کر آپ کے ساتھ مل جائیں، یعنی میرے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف جب میرے ساتھ ملے ہیں آ کر تو میں آپ سے جدا ہوا ہوں۔ اگر وہ اوصاف نہ آتے آپ کے اور میرے، فقط اور فقط انسانیت رہ جاتی اور اوصاف خارجیہ عوارض مشخصہ اگر نہ آتے تو یہ افراد تحقق پیدا نہ کرتے۔ افراد نے تحقق تب پیدا کیا ہے انسان کے کہ جب اس انسانیت کے ساتھ اوصاف فردی کا اضافہ ہوا۔ آپ کے اوصاف فردی انسانیت کو لگے تو آپ تحقق پیدا کر گئے، میرے اوصاف فردی انسانیت کو لاحق ہوئے تو میں تحقق پیدا کر گیا، اسی طریقے سے باقی انسان ہیں۔ بس یہ اوصاف فردیہ جو ہیں جن کو عوارض مشخصہ کہا جاتا ہے فلسفے میں، یہ جب ضمیمہ ہوتے ہیں حقیقت انسانیت کے ساتھ تو فرد کیا ہے؟ تحقق پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصالت الوجود کا قائل ہو جانا اور غیر کو باطل قرار دینا یہ نفی کرتا ہے کس کو؟ ہر خلیط کو، یعنی ہر اس چیز کو کہ جو اس حقیقت کو مخلوط کرے آ کر اس کو خالص ہونے سے نکال دے۔ کل خلیط داخل فی، اب یہ خلیط جو ہے اس کا داخلی ہو، یعنی اجزاء ذات میں سے ہو اس کے، او منضم الیہ، یا نہ اس کے ذات کے جز تو نہیں ہے، خارج سے آیا ہے لیکن اس کے ساتھ منضم ہو گیا آ کر، مل گیا آ کر، یعنی ملاوٹ جیسے کر دیتے ہیں۔ جیسے دودھ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی ڈالیں تو کہتے ہیں کہ منضم کیا ہے، یہ ملاوٹ کہلاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات خلیط ہوتا ہے لیکن اس کا اپنے اندر ذات سے جو ہے وہ خلیط ہوتا ہے، یعنی وہ اوصاف کے جو اس کی ذات کا اقتضا ہوتی ہیں بعض اس کی ذات کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مہم نہیں ہے ہمارے لیے، چاہے وہ خلیط جو ہے ملنے والی جو چیز ہے حقیقت الوجود کو، وہ چاہے داخلی ہو یا کیا ہو؟ خارجی ہو، کسی بھی صورت میں یہ بات درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ وجود اصیل ہے، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی غیر بھی نہیں ہے۔ بس جب غیر بھی نہیں ہے تو کوئی ایسے اوصاف بھی نہیں آ سکتے کہ جو آ کر ایک حقیقت کے افراد کو جدا کر سکیں، حقیقت الوجود کے افراد کو جدا کر سکیں آ کر۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ فَهُوَ صِرْفٌ فِي نَفْسِهِ، حقیقت الوجود یعنی وجود صرف ہے، خالص ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے جس کو شیخ اشراق نے اختراع کیا، تاسیس کیا کہ صرف الشیء لا یتثنی ولا یتکرر، اور جو چیز خالص ہو، صرف ہو، وہ کبھی نہ تو ثانی رکھتی ہے اور نہ ہی اس کا تکرر ہوتا ہے۔
مثلا مثال دیتا ہوں اس کی، اگر حقیقت الانسان کے ساتھ کسی چیز اوصاف فردیہ کو نہ ملایا جاتا، حقیقت الانسان محض رہتی، اوصاف فردیہ کا اضافہ نہ کیا جاتا اس کے ساتھ، تو آیا یہ افراد متعدد خارج میں ہوتے؟ نہیں ہوتا۔ افراد متعدد کب آئے ہیں؟ کہ جب حقیقت کے ساتھ بعض اوصاف کا اضافہ کر دیا گیا۔ اگر یہ اضافہ نہ کرتے تو فقط ایک حقیقت ہوتی اور بس، ولا غیر۔ اسی طریقے سے آپ مختلف مثالیں لے لیں۔ سفیدی کی حقیقت، یہ اگر اس کے ساتھ اوصاف نہ ملائے جائیں تو سفیدی کے مختلف افراد نہیں بن سکتے۔ ابھی ہمارے پاس سفیدی کے مختلف افراد ہیں، مثلا ایک سفیدی جو ہے وہ کیا ہے، رنگ کے اندر پائی جاتی ہے، ایک سفیدی برف کے اندر پائی جاتی ہے، ایک سفیدی جو ہے کپڑے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب یہ سفیدی کے متعدد افراد موجود ہیں یہاں پر۔ یہ تعدد کہاں سے آیا؟ اس حقیقت سفیدی کے ساتھ جب اوصاف کو ملایا گیا تب یہ کیا ہو گئے؟ تعدد پیدا کر گئے۔ لیکن اگر فقط حقیقت السفیدی ہوتی اور کسی قسم کا کوئی اضافہ نہ کیا جاتا اوصاف کا، اوصاف فردیہ کا، عوارض مشخصہ کا، تو سفیدی اپنے افراد متعدد رکھتی یا نہ رکھتی؟ نہ رکھتی۔ صرف اس شے کبھی بھی تکرر نہیں پیدا کر سکتی اور اس کا کبھی بھی ثانی نہیں آ سکتا کہ جب تک کہ اس کو مخلوط نہ کر دیا جائے۔ بات واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ بس دیکھیں، کہتے ہیں جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اصالت الوجود نے آ کر یہ باطل کر دیا کہ کوئی بھی خلیط نہیں ہو سکتا، یعنی ایسے اوصاف نہیں آ سکتے کہ جو اس کو صرف ہونے سے خارج کر دیں، نتیجہ یہ نکلے گا فہو، پس وجود کیا ہے؟ صرف فی نفسہ، یہ صرف ہے اپنی ذات میں، وصرف الشیء لا یتثنی ولا یتکرر، پس وجود چونکہ صرف ہے، اور صرف الشیء کیا ہوتی ہے؟ نہ تو ثانی اختیار کر سکتی ہے نہ ہی متکرر ہو سکتی ہے، پس وجود بھی جو ہے وہ نہ ثانی رکھتا ہے اور نہ ہی تکرر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر فَكُلَّمَا فُرِضَ لَهُ ثَانِيًا، ہاں اگر آپ وجود کا ثانی فرض بھی کرنے لگ جائیں عاد اولا، تو وہ پہلے کی طرف ہی پلٹے گا، یعنی وہ اول ہی رہے گا، اس کا ثانی بن ہی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ ثانی تب بنے گا کہ جب مشترک وہ ایک حقیقت میں ہوں اور امتیاز کسی اور چیز کے اندر ہو، تب ثانی فرض ہوگا۔ لیکن آپ وجود کے لیے اگر امتیاز کو ثابت بھی کرنا چاہیں تو وہ خود حقیقت سے نکلے گا، جیسا کہ ہم نے تشکیک میں پڑھایا جا کر۔ تشکیک میں کیا تھا؟ ما بہل اشتراک اور ما بہل امتیاز ہر دو کہاں تھے؟ خود حقیقت سے تھے، حقیقت سے باہر کوئی امتیاز ہی نہیں آیا۔ تو فرماتے ہیں اگر آپ وجود میں امتیاز تلاش بھی کرنے لگ جائیں تو وہ امتیاز خود حقیقت الوجود کی طرف پلٹے گا، اور جہاں پر امتیاز اور اشتراک ایک ہی حقیقت کے اندر پایا جائے وہاں اس کو ثانی نہیں کہا جاتا۔ بات واضح یہ نہیں؟ پس مراتب وجود ثانی نہیں ہے، یعنی وجود اپنی اس تمام کے ساتھ، اگر اس کے اندر آپ کو امتیاز نہ رہتے، کیونکہ وہ امتیاز جو ہے وہ اس کا حقیقت الوجود کی طرف سے ہے۔ وَكُلُّ مَا فُرِضَ لَهُ ثَانِيًا، اگر ہر وہ چیز کے جس کو اس کا ثانی فرض کر لیا جائے عاد اولا، تو وہ اول کی طرف پلٹے گا، یعنی ثانی بنے گا ہی نہیں وہ۔ وَإِلَّا امتاز عنہ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ دَاخِلٍ فِيهِ، وَإِلَّا کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو آپ نے فرض کیا ثانی وہ اول نہیں بنا، تو اگر یہ نہ کہیں تو پھر یہ لازم آئے گا کہ وجود ممتاز ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا ایک ایسی چیز کے ساتھ جو اس کا غیر ہے۔ اب وہ چاہے داخل ہو یا خارج ہو، اس سے سروکار نہیں ہے، اپنے غیر والی چیز کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ممتاز ہو جائے گا۔ والمفروض انتفاء، حالانکہ ہم پہلے ثابت کر آئے ہیں کہ وجود کا غیر موجود ہی نہیں ہے، ھذا خلف، اور یہ خلف لازم آ جائے گا۔ یعنی آپ نے اگر اس کے لیے ثانی فرض کر لیا اور اول کی طرف نہ پلٹے تو پہلے چونکہ آپ غیر ہونے کی نفی کر کے آ گئے ہیں
تو اب وہ غیر رکھ رہا ہے اور یہ خلف ہے، کیونکہ فرض آپ نے کہا تھا غیر نہیں رکھتا، اور اس صورت میں کیا وہ غیر رکھ رہا ہے، پس یہ برہان خلف کے ذریعے آپ کا یہ استدلال باطل ہو جائے گا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ وجود غیر بھی نہیں رکھتا اور غیر نہ رکھنے کی صورت میں ثانی بھی نہیں رکھتا۔ بات واضح ہوئی یہاں تک؟ اگلا جو حکم سلبی ہے وہ یہ کہ وجود نہ تو جوہر ہے اور نہ ہی عرض، اور یہ بار بار تذکر دے رہا ہوں تاکہ مطلب ذہن میں رہے کہ یہاں پر حقیقت الوجود بجمیع المراتب مد نظر ہے، کسی خاص مرتبے کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا ہوا، کیونکہ اگر آپ خاص مراتب کو مد نظر رکھیں تو آپ کو مل جائیں گے بعض وجود جو جوہر ہیں اور بعض وجود جو کہ کیا ہیں، عرض ہیں، لیکن ابھی ہماری بات حقیقت الوجود بجمیع المراتب کے اندر بات ہو رہی ہے، یعنی خود وہ حقیقت الوجود کے جو عدم کے مقابلے میں ہے، یہ پوری کی پوری حقیقت نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ جوہر اور عرض کے بارے میں یہ کیا حقیقت ہے، اس کو ہم نے ابھی بعد میں جا کر مقولات عشر کی بات میں تفصیلاً پڑھنا ہے۔ یہاں فقط ایک تذکر کے طور پہ تاکہ یہ دلیل واضح ہو جائے خدمت میں آپ کی عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ جوہر اس ماہیت کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہے تو کسی کا محتاج نہیں ہوتی، یعنی غیر اپنے تحقق میں، غیر اپنے تحقق میں یعنی خارج میں قائم ہونے کے لیے غیر کا محتاج نہیں ہے، یہ تعبیر ذرا بہتر رہے گی۔ یعنی اگر ایک ماہیت خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہتی ہے اور قائم ہونا چاہتی ہے تو اپنے قیام کے اندر وہ غیر کا محتاج نہیں ہے۔ مثلا جیسے انسان ہے، انسان اگر خارج میں آنا چاہے تو غیر کا محتاج نہیں ہے، انسان جیسے ہی خارج میں آئے گا اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جائے گا، مثلا درست ہے، غیر کا محتاج نہیں ہے۔ عرض کس کو کہتے ہیں؟ عرض اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ اگر یہ تحقق پیدا کرنا چاہے تو یہ موضوع کی محتاج ہوتی ہے، غیر کی محتاج ہوتی ہے۔ مثلا رنگ اگر خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ موضوع کا محتاج رہے گا، یعنی کوئی چیز ہو کہ جس پر رنگ لگایا جائے تو یہ رنگ واضح ہو، اگر کوئی جسم نہ ہو تو یہ رنگ کبھی اپنا وجود نہیں دکھا پائے گا۔ خوشی اگر خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہتی ہے تو موضوع کی محتاج ہے، یعنی اگر انسان کا نفس نہ ہو تو آیا خوشی تحقق پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں پیدا کر سکتی۔ بس خوشی، غمی، یہ احوال اگر تحقق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو موضوع کے محتاج ہیں، لیکن جوہر اس ماہیت کو کہا جاتا ہے کہ اگر تحقق پیدا کرنا چاہے تو موضوع کی محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ انسان ہے، انسان کو خوشی غمی کی طرح نہیں ہے انسان کہ موضوع کا محتاج ہو، نہ انسان آتا ہے اور کسی کے احتیاج کے بغیر تحقق پیدا کر جاتا ہے، لیکن خوشی غمی جیسے احوال جو ہیں یہ جب تک کہ موضوع نہ ہو یہ تحقق پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جوہر اور عرض کی حقیقت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وجود جو ہے نہ جوہر ہے نہ عرض، کیوں؟ فرماتے ہیں دیکھیں تعریف کیا کی ہے، جوہر اور عرض، جوہر اس ماہیت کو کہا جاتا ہے، یعنی بس معلوم ہوا کہ جوہر احکام میں ہے، کس کی؟ ماہیت کے احکام میں سے ہے، عرض ہونا ماہیت کے اقسام میں سے ہے، اور وجود ماہیت ہے یا غیر از ماہیت ہے؟ غیر از ماہیت ہے، پس یہ احکام وجود پر لاگو نہیں ہو سکتے، پس چونکہ وجود ماہیت کا غیر ہے پس وجود نہ جوہر ہو سکتا ہے نہ ہی عرض ہو سکتا ہے۔ دیکھیں منہا انہو لیس جوہرا ولا عرضا، وجود نہ تو جوہر ہے نہ ہی عرض ہے، اما انہو لیس جوہرا، یہ جو ہم نے کہا کہ وجود جوہر نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ فَلِأَنَّ الْجَوْهَرَ مَاهِيَّةٌ، کیونکہ جوہر ماہیت کو کہتے ہیں کہ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، اس ماہیت کو جوہر کہتے ہیں کہ اگر جب وہ تحقق پیدا کرنا چاہے خارج میں
تو موضوع کا محتاج نہ ہو، یعنی وجدت لا فی الموضوع، لا فی الوضوع میں موجود ہو، یعنی موضوع کا محتاج نہ ہو۔ والوجود لیس من سنخ الماہیہ، اور وجود تو ماہیت کی سنخ سے ہی نہیں ہے، پس وہ جوہر بھی نہیں ہے، کیونکہ جوہر ماہیت کے احکام میں سے ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَرَضٍ، اور یہ جو ہم نے کہا کہ وجود عرض نہیں ہے، فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ فَلِأَنَّ الْعَرَضَ مُتَقَوِّمَ الْوُجُودِ بِالْمَوْضُوعِ، کیونکہ عرض کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے کہ وہ موضوع کے ذریعے متقوم ہوتا ہے۔ جس طرح کی مثال دی، خوشی اور غمی کب وجود پیدا کریں گی؟ جب اس کا موضوع ہوگا، اگر موضوع نہ ہو تو یہ تحقق پیدا نہیں کر سکتے۔ پس عرض جب غیر کا محتاج ہے، اپنے وجود کے تحقق میں موضوع کا محتاج ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ والوجود متقوم بنفس ذاتے، اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وجود بنفس ذاتے موجود ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مُتَقَوِّمٌ بِهِ، اور ہر چیز جو ہے وہ کس کی محتاج ہے؟ وجود کی محتاج ہے، اور وجود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہر چیز متقوم ہوتی ہے وجود کے ساتھ، لیکن وجود بنفس ہی متقوم ہے، تو اس میں عرض والی کوئی خصوصیت ہی موجود نہیں ہے تاکہ یہ عرض بنے۔ بس وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ وَمِنْهَا، ایک اور حکم یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وجود کسی کل کا جز نہیں بنتا، کسی کا جز واقع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ کل اجزاء سے مل کے بنتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وجود جز ہے کسی کل کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کل کا ایک جز وجود ہے، دوسرا جز کچھ اور ہونا چاہیے، تو وہ غیر از وجود ہوگا۔ اور ہم نے یہ کہا ہے کہ وجود کا کوئی غیر ہی نہیں ہے، پس وہ کل تحقق پیدا نہیں کرے گا، پس یہ کبھی بھی کسی کا جز بھی واقع نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا لِشَيْءٍ، وجود کسی چیز کا جز بھی واقع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْآخَرَ الْمَفْرُوزَ غَيْرُهُ، کیونکہ دوسرا جز کہ جو وجود کا غیر فرض کیا گیا، کیونکہ دوسرا جز بنے گا بھی تب جب وجود کا غیر بنے گا، کیونکہ وجود لأن الجزء الآخر المفروض غیرہ، کیونکہ وجود آخر کے جس کو فرض کیا گیا، دوسرا جز فرض کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ غیرہ، یہ وجود کا غیر بنے گا۔ والوجود لا غیر لہ، اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وجود کا کوئی غیر ہی نہیں ہے، بس یہ کسی کل کا جز بھی نہیں بن سکتا۔ اب کوئی بندہ آ کر اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے عجب، آپ یہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ وجود کسی چیز کا جز واقع نہیں ہوتا، لیکن آپ فلاسفہ نے ہی قاعدہ تاسیس کیا ہوا ہے کہ کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، یعنی کل ممکن مرکب من وجود و ماہیت، کہ ہر ممکن یعنی ما سوی اللہ مرکب ہے کس سے؟ وجود اور ماہیت سے۔ اب یہاں پر ممکن شے ہے، درست، اور وجود اس کا کیا بنا ہوا ہے؟ جز بنا ہوا ہے، کیونکہ ممکن مرکب ہے کن سے؟ دو جز سے، ایک وجود ہے ایک ماہیت ہے، پس وجود جز بنا ہوا ہے کس کا؟ ممکن کا، اور آپ کہہ رہے ہیں وجود کسی چیز کا جز واقع نہیں ہوتا۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو پھر یہ کیسے آپ حل کرو گے، حالانکہ آپ نے یہ تاسیس کیا ہوا ہے قاعدہ؟ کہتے ہیں ہاں، آپ دقت کریں، یہاں پر ہماری بات چل رہی ہے کہ وجود خارج میں کسی چیز کا جز واقع نہیں ہو سکتا، یعنی خارج میں حقیقت ہو اور وہ حقیقت مرکب ہو، اور پھر اس کا جز ایک کیا ہو؟ وجود ہو،
اس چیز کی ہم نفی کر رہے ہیں. اور یہ جو قاعدہ تأسیس کیا گیا یہ قاعدہ تحلیل ذہنی ہے، یعنی اگر ہم کسی ممکن کو تحلیل کرتے ہیں اپنے ذہن کے اندر تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہر ممکن وجود اور ماہیت رکھتا ہے. بات واضح ہے؟ بس جو بحث چل رہی ہے ہماری خارج کے اعتبار سے ہے، اور یہ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ ذہن کے لیے ہے، عقل کے لیے، تحلیل عقلی کے لیے ہے. بس جب مورد بحث جدا ہے تو یہ اشکال بھی وارد نہیں ہوتا. دیکھیں وما قیل، اگر اور یہ جو اشکال کیا گیا کہ ان کل ممکن زوج ترکیبی من کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، یعنی ہر ممکن کیا ہے؟ یہ زوج ترکیبی ہے کس کے ساتھ؟ ماہیت اور وجود کے ساتھ. یہ یوں پڑھیں کہ ان کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود. تو یہ اشکال اگر کر کے کوئی کہے پس وجود یہاں پر جز واقع ہو رہا ہے ایک چیز کا، حالانکہ آپ اس کی نفی کر رہے ہیں، تو یہ جواب ہے فاعتبار عقلی، یہ قاعدہ اعتبار عقلی کے اندر ہے، اعتبار عقلی ہے. ناظر الی الملازمۃ بین الوجود الامکانی والماہیہ، یہ قاعدہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر وجود ممکن ماہیت رکھتا ہے. اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نہ یہ کہہ رہا ہے کہ وجود ممکن خارج میں دو جز رکھتا ہے، ایک ہے وجود ایک ہے ماہیت، نہ بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وجود ممکن ماہیت رکھتا ہے. لا انہ ترکیب من جزئین اصیلین، نہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ قاعدہ کہ یہ جو وجود ممکن ہے وہ دو جزء اصیل سے مل کر بنا ہے، یعنی دو جزء خارجی سے مل کر بنا ہے. نہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے ہماری. بس جب مورد بحث جدا ہے تو آپ کا اشکال بھی وارد نہیں ہوگا. ومنہا، یہ تو تھا کہ وجود کسی کا جز واقع نہیں ہو سکتا. اب یہ جو حکم بیان کرنے جا رہے ہیں آخری حکم، وہ یہ کہ وجود کا کوئی جز نہیں بن سکتا، یعنی وجود کل بن جائے اور اس کے پھر آگے کیا ہوں؟ اجزاء ہو جائیں. پہلا کیا تھا؟ پہلے کل کوئی اور تھا، یہ اس کا جز بن رہا تھا. اب یہ ہے کہ وجود کا کوئی جز نہیں بن سکتا، یعنی وجود خود مرکب نہیں ہے. وجود کی ترکیب کی نفی کر رہے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ ترکیب کی تین قسمیں ہیں. ایک ترکیب خارجی ہے، ایک ترکیب عقلی ہے، اور ایک ترکیب مقداری ہے. ترکیب خارجی کسے کہتے ہیں؟ ترکیب خارجی واضح ہے کہ ایک چیز خارج میں مرکب ہو، اجزاء رکھتی ہو. مثلا یہ کتاب خارج میں تحقق رکھتی ہے، اس کے مختلف اپنے اجزاء ہیں. بس یہ کتاب کیا ہے؟ اجزاء رکھتی ہے. یہ کیا ہے؟ مرکب خارجی ہے، کیونکہ اجزاء خارجی رکھتی ہے. بات واضح ہے؟ جزء عقلی کسے کہتے ہیں؟ ترکیب عقلی کہ جہاں پر ایک چیز مرکب ہو ذہن میں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ خارج میں بھی کیا ہو؟ مرکب ہو. ممکن ہے خارج میں وہ بسیط ہو، بدون جز ہو، لیکن جب اس کو ہم ذہن میں تحلیل کرتے ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ مرکب بن جاتی ہے. مثلا حقیقت الانسان اگر خارج کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ بسیط ہے. لیکن اس حقیقت الانسان کو جب ذہن میں آ کر تحلیل کرتے ہیں تو یہ حقیقت الانسان دو جز رکھتی ہے، جنس اور فصل کے نام سے. یہ جو جنس اور فصل دو جز ہیں حقیقت الانسان کے،
نوع انسان کے یہ اجزائے عقلیہ شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جنس و فصل نام کی چیز خارج میں ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے، خارج میں تحقق ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بس یہ جو جنس اور فصل ہیں، اجزاء ہیں نوع انسان کے لیے، یہ اجزاء اس کے ذہنی ہیں، خارجی نہیں ہیں، اور یہ ترکیب جو ہے وہ ترکیب ذہنی ہے، ترکیب خارجی نہیں ہے، ترکیب عقلی ہے، یعنی عقل تحلیل کرتی ہے اس کو۔ تیسری قسم کیا ہے ترکیب کی؟ وہ ترکیب مقداری ہے۔ ترکیب مقداری کہاں پائی جاتی ہے؟ جہاں ایک چیز حجم، سطح اور خط رکھتا ہو، یعنی حجم کسے کہتے ہیں؟ طول، عرض اور عمق رکھتا ہو، یہ حجم ہے۔ اور سطح واضح ہے، سطح رکھتا ہو۔ خط یعنی امتداد اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ بس یہ جو امتداد جس کے اندر پایا جائے، جو طول و عرض و عمق رکھتا ہو، ابعاد ثلاث رکھتا ہو، جو جسم یا جو وجود، اس کو کہیں گے یہ وجود اجزاء مقداری رکھتا ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یہ ترکیبی اقسام ہے۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ان تمام ترکیبوں کی نفی کرنی ہے کہ وجود نہ تو جنس، نہ تو اجزائے عقلی رکھتا ہے، نہ ہی اجزائے خارجی رکھتا ہے، اور نہ ہی اجزائے مقداری رکھتا ہے۔ جب تمام تراکیب نفی ہو جائیں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وجود بسیط ہے، وجود مرکب ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ میں چاہتا تھا کہ یہ فصل ختم ہو جائے، لیکن چونکہ لیٹ شروع ہوا ہے لہذا بعد میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔